اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں فرما رہا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول ہی، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی کئی رسول گزرے، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ اللہ اکبر، یعنی عیسیٰ ان کے والدہ کھانے کے محتاج تھے، اور یہ کمزوری اللہ کے ساتھ تو اٹیچ نہیں ہے۔ سورہ الذاریات میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کھلاتا اور پلاتا ہے، اللہ خود کچھ نہیں کھاتا۔ تو یہ اصل میں سمجھایا جا رہا تھا اس لیول پہ اتر کے کہ انبیاء کرام بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں، وہ بھی اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اس پہ ہی تو میں نے بولا تھا کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ وہ عیسیٰ جو اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبروں میں سے، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، اور نوح نجی اللہ علیہ السلام اجمعین۔ سورۃ الاحزاب میں، سورہ شورى میں یہ 5 بڑے پیغمبر آئے، اور عیسیٰ تو پھر عیسیٰ ہیں جی۔ ایسے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں ملے کہ مردوں کو زندہ کر دینا اللہ کے اذن سے، مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور وہ پرندہ ہو جائے اللہ کے اذن سے، اور جو کوڑی ہیں ان کو شفا دینا اللہ کے اذن سے، اور جو پیدائشی نابینا ہے ان کو ہاتھ پھیرنا، ان کی آنکھیں آ جانا اللہ کے اذن سے۔ اور ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ کھانا کھایا کرتے تھے، اور ان کی ماں اولیاء کی سردار مریم۔ اچھا، ایران والوں نے سیدہ مریم کے اوپر ایک فلم بنائی ہے، جس طرح اصحاب الکہف پہ بنائی ہے نا، اور حضرت یوسف علیہ السلام پہ، سیدہ مریم کے اوپر، مریم مقدس۔ وہ آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ مریم نے اپنی زندگی کس طرح وقف کی تھی اللہ کے لیے۔ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، اللہ نے انہیں چنا تھا، اور وہی اس قابل تھی کہ اتنی بڑی شخصیت کی والدہ بنتی۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں، اور انہیں دیکھو یہ کس طرف الٹے پھیرے جا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ فرمایا کہ کیا تم اللہ کے سوا، من دون اللہ، یہ کہتے ہیں من دون اللہ کافروں کے لیے ہوتا ہے، بتوں کے لیے ہوتا ہے۔ من دون اللہ ہر وہ ہستی ہے جسے آپ بھی اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر لیں، اگرچہ وہ حزب اللہ ہے، لیکن جب اللہ کے مقابلے پہ آئے گی پھر ہم توحید کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہیں گے اللہ کے مقابلے پہ یہ کوئی شے نہیں ہے، اللہ کے مقابلے پہ۔ ہاں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کیا اللہ کے سوا ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں نہ نفع کے؟ اگر عیسیٰ اور ان کی والدہ کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابا شاہی کوئی نہیں۔ یہ لوگ کہتے تھے، وہ سال لکھا ہے کہ ان کی عبادت کرتے ہو، ہم تو بابوں کی عبادت نہیں کرتے۔ میں نے کیا کہا تھا؟ آگے چل کہ عیسیٰ اور ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، عبادت تو پرانی بات ہو گئی نا۔ اللہ نے کہا کہ نفع نقصان کا چونکہ یہ مالک نہیں ہے لہذا عبادت نہیں ہو سکتی، اصل وجہ تو ہے نفع نقصان کا مالک ہونا۔ اور تم لوگ تو کہتے ہو 11ویں پہ دودھ نہیں دیا تو بھینسیں خشک ہو جائیں گی۔ جی، تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک کہ اپنے سارے مریدوں کو لے نہ جائیں، کتنے نہ لے جان۔ اللہ تو کہہ رہا ہے عیسیٰ ان کی ماں کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ اور سیم الفاظ ہمارے نبی کے لیے آئے ہیں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 میں، جا کے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لو اگر کسی کو شک ہے۔ اے نبی تم فرما دو کہ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی نقصان اور نفع کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں خود سے غیب جان لیتا تو خیر کثیر جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو نہیں ہوں سوائے اس کے کہ ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا، یعنی پیغمبر بنا کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ اس آیت کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، سورۃ الاعراف آیت نمبر 188۔ اگر نبی علیہ السلام اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں تو میں کیوں نہ کہوں کہ بابت شاہی کوئی نہیں؟ پچھلے دنوں بھی انہوں نے ایک میرا جملہ پکڑا کہ جی یہ کہہ رہا ہے جی کہ انبیاء، اولیاء، فرشتے تے شاہی کوئی نہیں اللہ کے مقابلے پہ۔ نہیں تو آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ فرشتے، انبیاء، اولیاء اللہ کے مقابلے پہ بڑی شاہ ہیں؟ کہو ہے تو میں کافر ڈکلیئر کراں گا۔ آج تک میں کسی کو کافر نہیں کیا، اے جملہ بولو میں تواڈے تے کفر دا فتویٰ لاواں گا۔ دین اور کیا ہے؟ یہی تو ہے دین۔
اللہ کے مقابلے پہ جب بات ہوگی تو وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب فرمایا کرتے تھے پھر جب توحید بیان ہوگی تو آٹومیٹکلی گستاخی تو ہو جائے گی. پھر اللہ تعالیٰ لحاظ کوئی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں جو فرمایا ہے نا آیت نمبر 17 میں لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلے کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. قل فمن یملک من اللہ شیئا، بابت شیء کوئی نہیں. بتاؤ کوئی اللہ کا کیا بگاڑ لے گا اگر اللہ ارادہ کرے کہ عیسیٰ کو، اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں انہیں ہلاک کر دے. ہلاک کا لفظ ہے کیونکہ اللہ جب اپنی توحید اسٹیبلش کرے گا تو غصہ اگرچہ کرسچنز پہ ہے لیکن چونکہ انہوں نے نبیوں کو کھڑا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کو اپنی توحید اسٹیبلش کرنے کے لیے کوئی شرم نہیں ہے کہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں کوئی توہین شمار نہ کر دے. اللہ نے کلیئر کٹ کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ ان کی ماں کو ہلاک کر دے تو اسی تو شاہی کوئی نہیں. اب دیکھیں غصہ تھا کرسچنز پہ، ایگزامپل سیٹ کی پیغمبروں کو ٹارگٹ کر کے. کیوں؟ بات سمجھائیے. اور یہ ہمارے نبی کے لیے بھی ہے. قل ارائیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم. اے نبی تم فرماؤ اللہ اکبر، اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے، میرے صحابہ کو ہلاک کر دے، تم کس زوم میں ہو کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے؟ ہم تو خود اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں. جب توحید بیان ہوگی تو یہی ریشو پروپورشن بیان ہوگا. 3 دفعہ قرآن میں آیا قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، سورۃ الانعام، سورہ یونس، سورہ الزمر. اے نبی تم فرماؤ کہ میں خود ڈرتا ہوں اس بات سے کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا. اگرچہ نہیں کرنی تھی، سمجھانے کے لیے. 18 انبیاء کا نام لے کے اللہ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اگر یہ بھی شرک کرتے نا ان کے بھی سارے اعمال برباد کر دیے جاتے. تو کیا اللہ تعالیٰ توہین کر رہے ہیں نبیوں کی؟ جب اللہ کی بات ہوگی پھر یہ بات کریں گے کہ اللہ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں اور باقی ساری مخلوقات شے ہی کوئی نہیں.